الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وآذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن فقال حذيفة يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. اما بعد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد صحیح بخاری کتاب الفضائل القرآن کی حدیث سے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جناب حذیفہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. جناب عثمان ان دنوں میں آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے لیے شامیوں کو اور عراقیوں کو ٹرین کر رہے تھے اور ان کو جنگی سامان سے لیس کر رہے تھے. جناب حذیفہ کو ان شامی اور عراقیوں کے قرآن کریم کے الگ انداز کے پڑھنے نے بڑا شک میں ڈال دیا اور بڑے اختلاف میں ڈالا. تو جناب حذیفہ بن یمان العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التماس کی اور وہ التماس یہ کی کہ امیر المومنین آپ اس امت کو جس قدر سنبھال سکتے ہیں سنبھال لیجئے. اس سے پہلے کہ یہ اپنی کتاب میں اختلاف کر کے اس کو چھوڑ بیٹھیں جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کہ پہلے اپنی کتاب کی تلاوت میں اختلاف کیا پھر احکام میں اختلاف کیا پھر اسے مختلف فیہ مان کے پس پش ڈال دیا اور اس کو قبول کرنے کے بجائے اسے دل میں بسانے کے بجائے اس کے منکر ہو گئے اور اس کی تنکیر کے قائل ہو گئے.
لہذا اب امت کو بچائیں اس سے پہلے کہ یہ اس کے اختلاف میں مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر اختلافات سے بچتے تھے کہ دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں کسی بھی قسم کے اختلاف سے بچا جائے، تاکہ کما حقہ شریعہ پر مضبوط عمل ہو اور شریعہ پر مضبوط عمل کرتے ہوئے اللہ کی نصرتوں کو طلب کیا جا سکے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیہا امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی الحرہ۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جب جہنم دکھائی گئی اور جنت دکھائی گئی تو جہنم میں ایک خاتون نظر آئی اور بتایا گیا کہ یہ عورت اس وجہ سے جہنم میں ہے کہ یہ بلی جیسے جانور پر ظلم کرتی تھی۔ یہ ظلم کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی جواب دہی کا باعث ہوگا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ بلی بار بار آتی تھی، اسے ستاتی تھی، اس نے اسے باندھا اور باندھ کر بھوکا پیاسا مار دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ بھاگ جائے، نہ اسے کچھ کھلایا پلایا کہ وہ بچ جائے۔ اس نے تو جان چھڑانی تھی، لہذا بھگانے کے بجائے اسے قید کیا اور قید میں بھوکا مار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں اس کو سزا دی کہ یا تو اس کو بھگا دیتی یا اسے کچھ کھلاتی پلاتی، اسے بھوکا اور پیاسا جو قتل کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی مخلوق پہ ظلم کیا جائے۔ تو جو لوگ انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ظلم کا شکار ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کی تربیت کرنے والے اسے مختلف مذاہب میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ سب کو مسلمان پیدا کرتا ہے، اللہ سب کو ایمان پر پیدا کرتا ہے، اللہ سب کو اپنی طبیعت اور فطرت کے مزاج کے مطابق پیدا کرتا ہے، اس کو پالنے والے اسے دینوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او یونصرانہ، یا اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کے ماں باپ اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے اسے مسلمان پیدا کیا تو اتنے فرقوں میں مذاہب میں اسے تقسیم کرنے والے اللہ کی فطرت کے منکر نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہا من جدعا، فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، ایک جانور پورا پورا صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کا کوئی حصہ ناپید ہو یا اس کا کوئی حصہ ناکام ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہر جانور اپنا بچہ پورا جنتا ہے، اس طرح اللہ ہر مخلوق کو پورا دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ جیسے جانور لنگڑا لولا پیدا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی عیب ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اپنے دین تکمیل پر پیدا کرتا ہے، دین فطرت، دین حنیف پہ پیدا کرتا ہے، دین اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر لنگڑا پن، لولا پن، تکلیفوں والا پن اور اس کو مختلف قسم کی اذیتوں میں مبتلا کرنے والے یہ دنیا دار طبقے ہوتے ہیں جو اسے حصوں میں، بکروں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی پیدائش کے طریقے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، اسی سیدھے دین پہ لگے رہو تو بچے رہو گے، اور جب اس دین کو چھوڑو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ سارا کچھ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کی سرزمینوں پہ قبضے کرنا، ان کے بیت المقدس کو تباہ کر دینا، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟
اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کی روایت ہے, جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من الیہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ. فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی ایسے نکلیں گے کہ وہ سب کے سب پیروکار ہوں گے. کن کے پیروکار ہوں گے؟ اس مسیحا کے پیروکار ہوں گے جسے وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں, اور حقیقت میں وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ دجال ہے. ان سب کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر ہوگی, اور وہ اس سیاہ رنگ کی چادروں کو اپنا جھنڈا بنائے ہوئے ہوں گے, اپنا علم بنائے ہوئے ہوں گے. اسی طرح جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, شرح السنہ کی روایت ہے, ان امرأۃ من الیہود بالمدینہ ولدت غلاما ممسوحۃ عینہ طالعۃ انیابہ فاشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون الدجال فوجدہ تحت قطیفۃ يحمهم فأذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبينا. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مدینہ میں ایک یہودی عورت کے ہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی تھی اور اس کی ایک آنکھ تھی, اور اس کی کچلیاں باہر نکلی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, کہیں یہ دجال تو پیدا نہیں ہو گیا. آپ نے ایک چادر کے نیچے لیٹے ہوئے اسے چپ کے باتیں کرتے ہوئے پایا, تو اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ اس کے بارے میں معلومات لی جائیں. جب آپ اس کے قریب ہوئے تو اس کی ماں نے اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو آواز دی کہ خاموش ہو جاؤ, ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں. وہ فوراً چادر سے نکل گیا اور چپ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کس قسم کی عورت ہے اس کی ماں, اللہ اسے ہلاک کرے. اگر یہ اس کی حالت پر خاموش رہتی تو وہ ضرور اپنا حال ظاہر کر دیتا. یہ ابن سعید تھا, اس کے بارے میں کتب ستہ میں اور کتب صحیحہ میں واضح طور پر موجود ہے. یہ کہتا تھا مجھے پتا ہے دجال کہاں ہے, اور یہ کہتا تھا اگر مجھے آفر کر دی جائے دجال بننے کی تو میں قبول کر لوں گا, لیکن میں دجال ہوں نہیں, کیونکہ میں مکہ اور مدینہ میں آتا جاتا رہتا ہوں, اور دجال نہ مکہ جا سکے گا نہ مدینہ جا سکے گا, لیکن مجھے آفر کی جائے تو میں قبول کر لوں گا. یہ اس کی ایک تمیز تھی, ایک اس کا مخمصہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا خلت علیہ امرو, اس کا دماغ چل چکا ہے اور اس کا معاملات خلط ملط ہو گئے ہیں, اور یہ اپنے دین کی اصل پر نہیں ہے, یہ ایسے بابلے پن کی حرکتیں کرتا ہے, پاگل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابقت میں جو دجال نے آنا ہے وہ ایک ایسے کنبے سے پیدا ہونا ہے جس کے ماں باپ یہودی ہیں, یہودیوں کی اولاد سے دجال ہے, یہودیوں کی نصرت کے لیے آئے گا, اور اس کی نصرت کے لیے جتنے حضرات پیدر پہ آگے آئیں گے وہ سب یہودی ہوں گے جو اس کے ساتھ آئیں گے, اور وہ اس کی آمد کے لیے ساری دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں اور دنیا کو تنگ کر کے رکھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ یہودیوں سے بچ کے رہنا, ان کا مکر اس قدر بڑھ چکا ہے, ان کا فریب اور دھوکہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہ اپنی تمام حدود اور قیود کو کراس کر چکے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح مکہ کے سال جبکہ آپ مکہ میں ہی تھے فرماتے ہوئے سنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو اور مردار کو اور خنزیر کو اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مردار کی چربی کے متعلق بتائیں, اس سے تو کشتیوں کو پالش کیا جاتا ہے, چمڑوں کو چکنا کیا جاتا ہے, لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں. آپ نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی یہودیوں کو برباد کرے. جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کیا, شکل بدل بدل کر بیچنا شروع کیا, اس کی قیمت کو کھانا شروع کیا, کیونکہ وہ کبھی باز آنے والے نہیں. یہ جو باز نہ آنے والی قوم ہے, دشمنان اسلام ہے, یہ اسلام کے ہر سو در پہ ہو چکے ہیں اور ہر طرح سے تکلیفیں پہنچانے کا شکار ہو چکے ہیں. لہذا ہمیں ان کے طریقے سے خود کو بچانا ہے. بات بات پہ وہم کرنا, بات بات پہ توہم مزاجیت کا اختیار ہو جانا, یہ بھی مسلمانوں میں یہودیوں سے انٹروگیٹ ہوا ہے, اور یہ بھی مسلمانوں کے اندر یہودیوں سے منتقل اس طرح ہوا کہ مسلمانوں نے انہی کے طریقہ اور انہی کے اسلوب کو چلاتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها وكان الولد اهول. فرمایا کہ عورت کے ساتھ اگر اپنی مرضی کے حساب سے قربت کرے گا تو بچے بھینگے پیدا ہوں گے. یہ یہودیوں کے ہاں عام رواج تھا اور ان کا عام معنی پایا جاتا تھا. گویا کہ بات بات میں توہم مزاجیت کا اختیار کرنا. شریعت نے کہا کہ ہر کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, مگر انہوں نے کیا کیا, اپنے وہم کو, اپنی مرضی کو, اپنی چیزوں کو دین میں امائنڈ کر دیا, اور دین کے اندر داخل کرنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے, جبکہ اللہ نے یہودیوں سے رکنے کا حکم دیا. لہذا یہودیوں کے مکر, یہودیوں کے فریب کو پہچان کر مسلمانوں کو اپنی نصرت پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنی حیثیت پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو بہتر نہیں کرے گا, یہود اور نصارہ کی مخالفت نہیں کرے گا, اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی نہیں ملے گی. دیکھیں صحیح بخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان المسلمون حين قدموا المدینہ یجتمعون فیتنحیون للصلاة وليس ينادي بها احد. جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اب یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں. نماز کے لیے لوگوں کو مدعو کرنا ہے, کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا. وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ, اس دور میں اذان اتری نہیں تھی, لہذا اذان تھی نہیں. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا, لوگوں نے ایک دن بڑے مشورے کیے فی ذالک, اس مسئلے میں. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى, بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح بڑا گھنٹا لیتے اسے بجاتے. وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ, بہت سے کہنے لگے اس کی جگہ ایک سینگ لے لیتے ہیں اور سینگ میں پھونکے مار مار کے ایک آواز نکالتے ہیں, جیسے یہودی کرتے ہیں ہم یوں کر لیتے. فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي للصلاة, جناب عمر کہنے لگے اس سے تو بہت بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے, وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلا لے کہ بھائی چلو نماز کے لیے, اور یوں لوگوں کو بلایا جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاة, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سننے کے بعد بلال کو حکم کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, اذان دو, اور ان کو اذان سکھائی کہ ایسے ایسے اذان دو, اور وہی اتر گئی اور اللہ کا حکم اتر گیا. گویا کہ عبادت میں بھی, معاملات میں بھی, ہر سو ہر معاملے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ یہود کی مخالفت کریں, مسلمانوں پر واجب ہے کہ نصارہ کی مخالفت کریں. اگر آپ ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں تو آپ اصلاً دین کے اوپر چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے, یہ آپ کو ہر طرح سے اختلاف میں, شدت میں, نفرت میں, تکلیفوں میں ڈال دیں گے, اور آپ کو ہر طرح سے تکلیفوں میں الجھا دیں گے. لہذا آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ اپنی عبادت میں یہودیوں کی مثل اختیار نہ کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا نہا رجلا وهو جالس متعمدا على يده اليسرى في الصلاة فقال انها صلاة اليهود. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو منع کیا جو نماز میں الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا. یہ بلا وجہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی شرعی عذر ہو, وجہ ہو, تکلیف ہو تو پھر رخصت ہے. اب یہاں پہ نوعیت کیا ہے, بلا وجہ الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر نماز میں بیٹھا ہوا ہے اور الٹی طرف جھک کے بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے, اس طرح نہیں بیٹھو, اپنی عبادت کو خراب نہیں کرو, ان کی مخالفت کرو, جو وہ کرتے ہیں اس کے خلاف جاؤ. شریعہ نے اس بات کا حکم دیا. تو ہم سب کو کیا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح پکڑیں. اسماعیل ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه
قال ابن عمر تلک الصلاۃ المغضوب علیہم، جناب اسماعیل ابن امیہ کی روایت سنن ابی داود میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے اس آدمی سے متعلق پوچھا جو ہاتھوں کے درمیان تشبیق دیتا ہے، گویا کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی نماز پڑھنا کیسے ہے؟ ہاتھ باندھنے کے بجائے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیا جائے، رکوع اور سجود میں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ یا زمین پہ رکھنے کے بجائے کیا کیا جائے؟ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیا جائے۔ فرمایا یہ تو ان کی عبادت ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ گویا کہ یہودی کہتے تھے ہاتھ باندھو یا دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرو، مقصود تو ہاتھوں کو جکڑنا ہے نا، کسی بھی طرح کرو۔ لہذا یہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان پہ لعنت برسائی، ان پر غصہ کیا کہ تم خلاف شرع کام کر رہے ہو، تمہارا یہ کام درست نہیں۔ آج بھی مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق دین کو قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق احکام کو قبول کرتا ہے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جس طرح شریعہ نے جس چیز کو مقرر کیا ہے اسی طرح اس چیز کو اگر مقرر کیا جائے گا تو کامیابی اور کامرانی ملے گی، اور اگر اپنی مرضی اور منشا کریں گے تو پھر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک خصوصی عمل ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں پر اور یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے ایک وقت صبح نماز فرض کی کہ صبح عبادت کرو، ایک شام کے وقت مقرر کی کہ شام کے وقت عبادت کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ابو البصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمخمس صلاة العصر فقال ان هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فزيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ عصر کی نماز تم سے پہلے دیگر مذہبوں میں بھی نازل کی گئی تھی، ان کو بھی کہا گیا تھا اس وقت عبادت کرو، انہوں نے اسے ضائع کیا۔ جب انہوں نے ضائع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر اپنے غصے کو نازل کر دیا اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا۔ لہذا ہوا یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے ڈبل اجر کے ساتھ عصر کی نماز رکھی ہے کہ تم عصر کی نماز کی محافظت کرو، عصر کا نماز کے لحاظ کرو اور عصر کے بعد نوافل سے بچ جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور مغرب کا وقت ہو جائے۔ لہذا شریعہ نے جس بات کی طرف حکم دیا وہ یہ کہ ہمیں اپنی نمازوں میں سستی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہودیوں کی مخالفت کا ڈنکا بجاتے رہیں، نمازوں میں ڈھیلے، عبادتوں میں ڈھیلے، مغضوب علیہم کی صفات ہمارے اندر داخل، تو ہم کیسے مخالفت کریں گے؟ ہم صرف زبان سے کہیں گے، دل ہمارا ان کی حمایت میں لگا رہے گا۔ اس طرح اللہ کے ہاں تقویت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تقویت کے حصول کے لیے شریعہ کے مقتضی اصول کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب انسان شریعہ کے مقتضی اصول کو قبول کرتا ہے یقیناً اسی وقت کامیاب اور کامران ہوتا ہے، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتیں اس سے چھن جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو کس طرح پاتا ہے اس کی ایک مثال دیکھیے۔ ہر ایک شخص کہتا ہے میں کاروباری طور پہ پریشان ہوں، اس کو دنیا کے معاملات کرنے ہوں، اپنے آفس یا شاپ کی رینوویشن کرنی ہو، وہ کتنے کروڑ روپے اس کی رینوویشن پہ خرچ کر دیتا ہے، مگر چند لاکھ روپے خرچ کر کے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، حج کی طرف نہیں جاتا۔ تو جو ان کے چیلے ہیں وہ اس عبادت کو مہنگے سے مہنگا کرتے جاتے ہیں، اس کو مشکل سے مشکل بناتے چلے جاتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ جناب ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنع من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا ان شاء نصرانیا۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے جس شخص کو حج کرنے سے کسی واقعی اور ظاہری ضرورت یا ظالم بادشاہ یا روک دینے والی بیماری نے نہیں روکا پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا جبکہ اس کے لیے کوئی عارض نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اب اس کی اپنی مرضی ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہمارے پاس سکت ہو تو ہم حج کے لیے جائیں، اللہ کو راضی کریں، اپنے آپ کو اتنا نہ پیچھے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت ہی چھن جائے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق عمل کریں گے تو یقیناً
कामयाबी और कामरानी मिलेगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ रज़ा मुबीन इंशाअल्लाह हासिल होगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान यहूदियों की मुखालिफत असलन भी करे, फरअन भी करे, इबादतन भी करे, मुआमिलतन भी करे, मुआशन भी करे, मुआशरती तौर पे भी करे, तब तक इंसान अपने आप को कामिल ईमान में दाखिल नहीं कर सकेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हकीकी तौर पे ईमान की जिंदगी और खात्मा बिल खैर अता फरमाए और यहूदी और ईसाइयों के शर और उनकी शरारतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अम्मा बअदु अन अबी उमामह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل وحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة۔ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر میں نکلے، ایک آدمی کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں پانی بھی تھا اور جس میں سبزہ بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ وہ یہیں رہے گا اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہودیت اور عیسائیت کے دین دے کر نہیں بھیجا گیا ہے، وہ تاریک دنیا ہوتے تھے، مجھے دنیا میں رہ کر اپنے نفوس کی اصلاح کی توفیق دی گئی ہے، میں تو دین حنیف سے ہوں جو بہت آسان ہے، مجھے وہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا جانا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے، تم میں سے ایک کا جہاد کی صفوں میں کھڑا ہو جانا اس کی 60 سال کی نماز سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجہ بلندی کی علامت ہے اور اس کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی توفیقات کی علامت ہے۔ لہذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ تعلیمات شریعہ کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے، کفار سے تیار کرے اور اپنے آپ کو کفار کے مقابلے کے لیے تیار کرے، یہود اور نصارہ سے مقابلے کے لیے تیار کرے۔ جب تک وہ خود کو تیار نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نہ تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، نہ للہیت پیدا ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلندی کو پا سکے گا۔ لہذا درجہ بلندی کو پانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان تعلیمات شریعہ کے مطابق اپنے اعمال کو بہتر کرے۔ جب تک اپنے اعمال کو بہتر نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ لہذا قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے، یہود کو سمجھیے، نصارہ کو سمجھیے،
قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی مخالفت کو اپنا شرعی امتزاج بنائیے تاکہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ کر سکیں اور تعلیمات شریعہ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح ہمارا دشمن ہماری رگوں میں، ہماری روحوں میں اتر کر، ہمارے دماغ میں اتر کر ہمیں بہکا رہا ہے۔ ہم اس کے شر اور اس کے فتنوں سے بچ جائیں اور تعلیمات شریعہ کے موافق اعمال صالحہ کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔